ایک ہے جو مداربت شرعی اعتبار سے ایک کاروبار کا طریقہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو اسلامک بینکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، مداربہ جو ہے یہ تو شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ مداربہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پیسے ہوتے ہیں اور دوسرا بندہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کو میں 10 لاکھ روپیہ دے دوں کہ بھئی آپ اس سے کاروبار کریں۔ اب وہ اس سے کپڑا خرید کے بیچتا ہے یا اس سے کوئی اور شے خرید کے بیچتا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ میں جو ہے اس کا کہلاتا ہوں رب المال، مال کا مالک، اور وہ جو بندہ کام کرنے والا ہے اسے کہا جاتا ہے مضارب، یعنی کہ مداربت پہ کام کرنے والا۔ ایک اعتبار سے مجھے سلیپنگ پارٹنر کہیں گے، اسے ورکنگ پارٹنر کہیں گے۔ تو یہ تو شریعت کے اندر جائز ہے۔ پھر اس کی شرائط ہیں، اس کی شرائط میں سے جیسے یہ ہے کہ جو نفع ہے وہ تو جو آپس میں طے کر لیں، مثلا طے کر لیا 50% میرا نفع 50% تمہارا ہوگا، ٹھیک۔ اور ایک یہ ہے کہ یعنی اس کو کم زیادہ کر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جو نقصان ہوگا مداربت میں، جو نقصان ہوگا وہ صرف مال کے مالک کا ہوگا۔ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپیہ دیا، اس میں سے 5 لاکھ روپے ضائع ہو گئے، تو یہ 5 لاکھ روپے پورے کے پورے میرے ضائع ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2.5 لاکھ روپیہ اس کا گیا، 2.5 لاکھ روپیہ میرا گیا۔ یہ تو ہے مداربت۔ اب رہا کہ اسلامک بینکنگ کے اندر جو مداربت کی جاتی ہے وہ کیا ہے، تو دیکھیں اس کا دار و مدار اسپیسیفک کیس کے اوپر ہوتا ہے۔ کون سا بینک کس اعتبار سے مداربت کرتا ہے، تو وہ تو جو مداربہ ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ سامنے ہو اور اس کو دیکھا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عملی طور پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے یا نہیں۔ پتہ یہ چلے کہ مثلا ہم نے بینک میں پیسے جمع کروائے 10 لاکھ روپے، ہم نے دیے مداربہ کے طور پہ اور انہوں نے آگے دے دیے سود کے اوپر۔ اب وہ سود پہ دے دیے، وہاں سے جو پروفٹ آیا آدھا انہوں نے رکھ لیا، آدھا ہمیں دے دیا، تو یہ کون سا مداربہ ہوا؟ تو لہذا جو اسلامک بینکنگ والے کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا طریقہ کار پتہ ہو۔ تو اگر میں اس کا جواز یا عدم جواز بیان کروں گا تو میں تبھی کر سکتا ہوں کہ جب میرے سامنے وہ چیز ہو۔ تو فی الحال اس میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شرعی حدود اور احکام سے ٹکراتی ہیں۔